کیا آپ جانتے ہیں خلیل اللہ اللہ کا دوست کون ہے؟ تاریخ انسانیت میں ایک ایسا نام جس پر دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم متفق ہیں۔ ایک ایسی ہستی جنہیں اللہ نے امام الناس، انسانوں کا پیشوا بنایا۔ یہ داستان ہے اس خلیل اللہ کی جس نے تنہا پوری دنیا کے کف سے ٹکر لی۔ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے جنہیں ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے، وہ جنہیں اللہ نے اپنا خلیل یعنی دوست کہا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان افروز داستان کی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے عراق کے شہر میں لوگ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ماحول بھی جدا نہ تھا۔ ان کے والد آزر نہ صرف بت پرست تھے بلکہ اپنے ہتھوں سے بت تراشتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا معصوم اور پاکیزہ دل بچپن سے ہی سوال کرتا تھا، کیا یہ پتھر خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل ان بے جان مورتیوں کو خدا ماننے سے انکار کرتے تھے۔ انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھا اور کہا، جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق کو کیسے تلاشا۔ جب رات ہوئی ایک ستارہ دیکھا تو کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر چند کو دیکھا، پھر سورج کو، مگر ہر فنا ہونے والی چیز نے انہیں اپنے اصلی خالق تک پہنچا دیا۔ انہوں نے پکارا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ایک روز جب پورا شہر میلے میں گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام مندر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سب بوٹوں کو پش پش کر دیا سوائے سب سے بڑے بوٹ کے۔ جب لوگ واپس آئے اور پوچھا کہ یہ کس نے کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا، اس بڑے بوٹ سے ہی پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر ان کی آنا نے حق کو تسلیم نہ کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو وقت کا ظالم بادشاہ نمرود آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ نمرود نے اپنی خدائی کو خطرے میں دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا حکم دیا۔ کئی دنوں تک آگ بھڑکائی گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو مخلوق کانپ اٹھی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے، انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تب عرش سے حکم ہوا، قلنا یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آگ اتنی بریک ہے کہ اوپر سے گزرنے والے پرندے بھی جھلس کر گر رہے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجانب سے پھینکا گیا تو جبرائیل نے پوچھا، کیا کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، آپ سے نہیں، اللہ سے ہے۔ یہ تھا توکل کا وہ مقام جہاں فزکس کے سارے قوانین بدل گئے، آگ جلانا بھول گئی اور ٹھنڈک کا ذریعہ بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر اپنا گھر اور شہر چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ مصر کے سفر کے دوران ان کی ملاقات وہاں کے بادشاہ سے ہوئی، جس نے ان کی بیوی حضرت سرا کی عظمت کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ کو ان کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سرا کی اجازت سے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حجرہ سے نکاح کیا اور اللہ نے انہیں 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر کرنے والا بیٹا عطا کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس معصوم بچے اور بیوی کو اس جگہ چھوڑ دو جہاں نہ پانی ہے نہ درخت۔ جب ابراہیم علیہ السلام واپس مڑنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ہاجرہ کا وہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے حج کا رکن صحیح بنا دیا۔ اور پھر وہ چشمہ پھوٹا جو ہزاروں سال سے اربوں لوگوں کی پیاس بجھا رہا ہے، آب زمزم۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی بیوی بی بی حجرہ اور نانھے اسماعیل کو بے آباد وادی مکہ میں چھوڑ دیا، جہاں نہ پانی تھا نہ انسان۔ اسماعیل کی ایریا رگڑنے سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا، جو آج بھی قیامت تک کے لیے نشانی ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے سب سے پیاری چیز کی قربانی مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چوری رکھ دی۔ یہ دیکھ کر فرشتے بھی دانگ رہ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا۔
बेटा, मैं देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़ुबा कर रहा हूं। बेटे का जवाब तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। अब्बाजान, जो हुक्म मिला है कर गुजारिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सबीर पाएंगे। शैतान ने 3 जगह उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उसे पत्थर मारे। जब चोरी चली तो अल्लाह ने उनकी नीयत को कबूल फरमाया और इस्माइल की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया। अल्लाह ने इस कुर्बानी को कबूल किया और कयामत तक के लिए इसे हर साहिब हैसियत मुसलमान पर वाजिब कर दिया। बाप और बेटे ने मिलकर अल्लाह का घर खाना काबा को तमीर किया और दुआ मांगी, आए रब, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा। वो पत्थर आज भी महफूज हैं, जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान हैं। मकाम इब्राहीम। हम जो नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, वो उन्हीं की अजीम कुर्बानियों का सिला है। हज का हर रुकन, सफ़ा मरवा की दौड़, शैतान को पत्थर मारना और कुर्बानी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को याद दिलाती है। आज दुनिया भर के मुसलमान हज और कुर्बानी के जरिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। इसे अपनी बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।